مجلس قبولیت کے لیے اور اس کے ثواب کے لیے جوارہ اہل بیت اور اہل بیت کرام میں جنہیں نصیب ہونے کے لیے سوالات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما هو اهله والصلاة والسلام على خیر الانام وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه صدق الله العلي العظيم. آپ حضرات سے گزارش ہے دوبارہ اور ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے مرتبہ صلوات پڑھیں. مجلس کا ماحول ہے اور مجلس دعا میں استجابت کا مقام ہوتا ہے. سید سہیر عباس کی صحت یابی اور تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے صلوات پڑھتے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 ہم نے آپ کی خدمت میں مجلس اور مرحوم کے نام کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وقال الذی اشتراہ، جب حضرت یوسف کو سارے مشکلات کے بعد بازار مصر میں بیچنے کے لیے پیش کیا گیا، وہ جس نے ان کو خریدا تھا، حضرت یوسف کو جس نے خریدا تھا، وقال الذی اشتراہ لامرأتہ، وہ گھر لے جا کر حضرت یوسف کو اپنی زوجہ سے کہنے لگا اکریمی مثواہ، ان کی عزت کرو، ان کو بہترین مکان دو، بہترین غذا دو، بہترین دیکھ بھال کرو ان کی، یعنی ان کو عزت دو، ان کا اکرام کرو. اکرم کا جو معنی ہے وہ ہے عزت دینا، عزت دینے کو کہتے ہیں اکرم. جیسے کہ اس آیت میں فرمایا کہ اکریمی مثواہ، ان کے مقام کی عزت، حضرت یوسف کے مقام کی عزت. اس لفظ میں اور اسی معنی میں پورے قرآن میں 4 مرتبہ یہ لفظ آیا ہوا ہے، عزت کرو. جیسا کہ ایک آیت ہے سورہ علق کی اقرأ وربک الاکرم، یا سورہ فجر میں آیت ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب اللہ کسی کو عزتوں سے نواز کر نعمتیں دیتا ہے تو انسان سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزتوں سے نوازا، اللہ نے مجھے عزت دی. یہ لفظ کا معنی ہے عزت. اور اسی لفظ سے بنے ہوئے بہت سارے الفاظ ہیں جن کو ہم ناموں میں استعمال کرتے ہیں روزمرہ زبان پر. گفتگو میں ہمارا استعمال نہیں ہوتا، شاید جہاں پر اردو بولی جاتی ہے، ہمارے یہاں تو دکنی اردو ہے، جہاں اردو بولی جاتی ہے، فارسی ماحول میں ہم نے یہ زیادہ سنا، جیسا کرم، کرام، تکریم، اکرام، کریم، مکرم، مکارم، یہ سب کا معنی عزت کا ہے. تھوڑا سا معنی بدلتا جائے گا، عزت دینے والا، عزت دینے والا، عزت دینے والی چیز، ایسے معنی بدلتے جائیں گے، لیکن سب ملا کر معنی ایک معنی، دوسرے معنی بھی ہے. کرم کا ایک معنی ہے عطا کرنا، جیسے مناجاتوں میں استعمال کرتے ہیں کرم مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں یا عطا مانگتا ہوں، میں صدقہ مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں. کرم کا ایک معنی ہے عطا کرنا اور ایک معنی ہے عزت. تو اکرم یعنی عزت دینے والا. اب کس عزت کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے؟ خود عزت کا لفظ بھی ہے ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ کے لیے. یہ معنی بھی کرم کا عزت دینا. تو یہ کس طرح کی عزت کو کہتے ہیں؟
مفردات راغب اصفہانی ایک کتاب ہے، مفردات قرآن کریم، راغب اصفہانی نے لکھی ہے. اس کتاب میں وہ کرم کا معنی عزت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. جہاں پر انسان سچی عزت دے وہاں کرم کہتے ہیں. جب سچی عزت کی بات آ گئی تو بعض جگہوں پر جھوٹی عزت بھی ہوتی ہے. آدمی کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے، ہاتھ سینے پر رکھتا ہے، تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، یہ پورا جھوٹا ہے. اس کے دل میں جا کر کنٹرول دیں، اینالائز کر دیں تو 1% بھی محبت نہیں ہے. صرف یہ یا تو کام نکالنے کے لیے یا مطلب کے لیے، چاپلوسی کے لیے ایسی عزت ہوتی ہیں. مخصوصاً یہ لیڈروں کے لیے، منسٹروں کے لیے، اداروں میں کام کرنے والوں کے لیے جو عزت ہوتی ہے، یہ اکثر عزتیں یہ صرف یہ جھوٹی عزتیں ہیں. احترام جھوٹا ہے، اس کو کرم نہیں کہتے. جہاں پر پیور، خالص، پکی، دل سے سچی عزت کی جاتی ہے وہاں کہتے ہیں کرم. وہاں کہتے ہیں کرم. کہتے ہیں کہ ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے، کریم خان. کریم خان بادشاہ بن گیا تھا، بہت بڑی سلطنت اس نے جاہ و حشم بنا لیا تھا اپنا. اس کا چاچا گاؤں میں رہتا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرے بھتیجے کی اب طاقت کیا ہو گئی ہے. چھوٹا موٹا جو ہے منصب ملا ہوگا یہ سوچ کر اپنے گھر سے نکلا. گھر سے نکل کر جب کریم خان کے حدود میں پہنچا اس کی حکومت میں، اور کریم خان کو اطلاع ملی کہ چچا آ رہے ہیں، تو اس نے نوکروں کو بھیجا، جاؤ پھول برسا کے احترام کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ چچا کو لے کے آؤ. یہ جو کریم خان عزت کر رہا تھا اپنے چچا کے مقام کو دیکھ کر لے کے آئے. لے کے آ کر کہا کہ خوبصورت آرام کی جگہ پہ، سکون کی جگہ پہ ہمارے چاچا کو رکھو، جب تک وہ رہنا چاہیں یہاں پر رہیں، جب وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب لوگوں کو آرڈر دینے کا ایک میٹنگ اس نے رکھی تو اس میں افتخار کے لیے، اپنی جو ہے عزت کے لیے اپنے چچا کو بھی بازو بٹھایا اپنی کرسی کے. چچا نے دیکھا کہ وہ ہم سوچ کے آئے تھے کچھ یہاں نکلا ہے، یہ اس کی کیا طاقت آ گئی ہے، اس کی کیا پاور اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اب اس محفل سے واپس جانے کے بعد رات بھر سوچنے لگا کہ چھوٹا کام سوچ کے آیا ہوں، بڑا کام کروا کے جاؤں. جب گھر سے نکلا تھا تو چھوٹا کام سوچ کے نکلا. اب یہ پورا جالو، اس کا جلال، ہیبت، پورا مقام مرتبہ دیکھ کر سوچا کہ نہیں کچھ کام نکال کے جاؤں گا. جب دوسرے دن کی بیٹھک آئی تو کہا کہ چچا آپ بھی ماسٹ میں کچھ کہہ دیں، کچھ لوگوں کو نصیحت کریں. عظیم مجمع تھا. اس مجمع کے درمیان چچا نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے کریم خان کی حکومت میں زندگی کرنے والوں، تمہیں کیا معلوم کہ کس باپ کے بیٹے کی حکومت میں تم جی رہے. کل رات میں نے خواب میں دیکھا ان کے والد گرامی حوض کوثر کے بازو کھڑے ہوئے ہیں، امام علی اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلا رہے ہیں. سب لوگوں نے کہا واہ 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 واہ. جیسے محفل ختم ہوئی تو لوگوں سے نوکروں سے کہا کہ ان کا ٹکٹ کٹا کے پہلے پہنچاؤ یہاں سے. چچا کا ٹکٹ کٹا کے اب زیادہ ان کا رہنا یہاں پر ضروری نہیں ہے، نکل جائے. سب نے کہا کہ اب تک اتنی عزت، اب بھگا رہے ہیں. کہ کل تک کرم تھا، اب چاپلوسی آ گئی ہے. کل تک جو تھی وہ بھتیجے اور بادشاہ کی نگاہ سے عزت کر رہے تھے یہ. تو جب تک وہ چیز رہتی ہے تو حکومتیں آباد رہتی ہیں. جہاں چاپلوسی آ جاتی ہے وہ حکومتیں برباد ہو جاتی ہیں. انسان جہاں پر بھی عزت کرم کے حد تک ہو تو مضبوطی رہتی ہے. جب عزت، احترام، چاپلوسی مطلب ہی نکل جاتا ہے تو وہاں دینے والے کو بھی معلوم ہے کہ مطلب ہی ہے، لینے والے کو بھی معلوم ہے کہ مطلب ہی ہے. تو کون سی عزت کو کہتے ہیں؟ جو عزت واقعی ہو، جو عزت حقیقی ہو، اس عزت کو کہتے ہیں کرم. کرم. جب اپنے معنی جان لیا تو آیت جس کو ہم نے تلاوت کی، اس آیت سے 2-3 گوشات کی خدمت میں عرض کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے. حضرت یوسف بازار پہنچے، لوگ لے کر گئے حضرت یوسف کو بیچنے کے لیے. اس وقت عمر ان کی 10 سال سے کم تھی. حضرت یوسف کی عمر 10 سال سے کم تھی. بادشاہ کے وزیر نے خریدا، نوکر کے حساب سے خریدا.
کون ہے وہ انسان جو نوکروں کو لے جا کر اپنے گھر کی بیوی کے حوالے کر دے کہ اس کی دیکھ بھال کرو؟ نوکروں کو کونے کچروں میں رکھا جاتا ہے، بچی ہوئی غذا دی جاتی ہے، جو نوکری کا سسٹم ہے، لے جا کر اپنی زوجہ کے حوالے کر کے فرمایا اکریمی مثواہ، اس کے مقام کی عزت کرو۔ نہیں فرمایا عزت کرو، لفظ عزت بھی استعمال کر سکتے تھے۔ چاپلوسی کی عزت کو بھی عزت کہتے ہیں، واقعی عزت کو بھی عزت کہتے ہیں۔ جب عزت آ گئی تو دونوں آ جائیں گے۔ اگر ہم کہیں بڑوں کی عزت کرو یا چاپلوسی کی عزت کرو بھی چلے جائے، اس لیے کہ عزت کے معنی میں یہ آ جاتا ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں بڑوں کا اکرام کرو، وہاں پہ چاپلوسی نہیں رہنی چاہیے، وہاں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر انسان کو واقعی عزت جہاں پر کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کرم، اکرام۔ بیوی سے کہا کہ اکرام کرو یوسف کا، ان کے مقام کا۔ تو یہاں سے ایک بات جو ہم پتا کر سکتے ہیں وہ یہ کہ عزت وہی دے سکتا ہے جو صاحب عزت، جو آدمی کے زندگی میں واقعی عزت ہے، وہ جانتا ہے کہ واقعی عزت کس کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ذلیل انسان سے کبھی عزت کی امید نہ رکھو۔ جب اس کو عزت کی قدر اور قیمت بھی نہیں معلوم تو عزت کیا کرے گا؟ وہ کیا عزت کرے گا جس کو عزت کبھی اس نے چکھا نہیں ہے؟ آیت اللہ محسن قرآتی ہیں، اللہ کو لمبی حیات دے تمام مراجع اعظام کو، تمام علماء کرام کو انشاءاللہ۔ وہ اپنی تقریروں میں درسوں میں کہتے ہیں کہ فلاں کام کریں گے تو عزت چلی جائے گی اگر ہو، اگر فلاں کام کریں گے تو عزت چلی جائے گی اگر ہو۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس عزت ہی نہیں ہے، جب انہوں نے دیکھا نہیں تو کیا عزت؟ اب ایسے لوگوں سے عزت کی امید کیا کر سکتے ہیں؟ کیا امید رکھ سکتے عزت کی؟ تو جتنی عزت یہاں پر دیکھیں، حضرت یوسف کو کہا کہ عزت کو اس لیے کہ معلوم تھا خود واقعی عزت کو احساس کر چکا تھا۔ اب ہم اگر واقعی عزت دیں گے تو واقعی عزت ملے گی، اگر مطلب کی عزت دیں گے، مطلب کی عزت ملے گی۔ ہمارے یہاں تو یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، 200 کا جوڑا جائے گا، 200 کا جوڑا آئے گا، 3 ٹکڑے جائیں گے بقرعید میں، 3 ٹکڑے آئیں گے، جیسا دیں گے ویسا لیں گے۔ عزت اگر واقعی عزت دیں تو واقعی عزت لیں گے، اگر مطلب کی عزت دیں گے تو مطلب کی عزت۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی واقعی عزت کی پہچان کریں، جہاں واقعی عزت دی جاتی ہے اور واقعی عزت لی جاتی ہے، جہاں کرم ہوتا ہے، جہاں اکرام ہوتا ہے، جہاں کرام ہوتا ہے، ایسی طاقت آ جاتی ہے جس طاقت کو کوئی ہلا نہیں سکتا، جس طاقت کو کوئی توڑ نہیں سکتا، درار نہیں لا سکتا۔ جہاں پر عزتیں حقیقتوں پر ہو، مطلبوں پر نہ ہو۔ اب اس حوالے سے ایک حدیث، ایک تو حدیث کا ترجمہ عرض کر کے، ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، دیکھیں واقعی عزت کیا ہے۔ ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ مدینے میں 17-18 خاندان ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے اکرم خاندان کون سا ہے؟ لفظ جو اس نے کہا اکرم خاندان کون سا، یعنی کون سا خاندان ہے جو واقعی عزت والا ہے اور واقعی عزت دیتا ہے، مطلب کی نہیں، دیکھ دکھانے کی نہیں۔ سچی عزت کس خاندان کے پاس ہے اور سچی عزت کون خاندان دیتا ہے؟ تاکہ میں مدینے میں رہ کر، مدینے سے لوگ ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ رسول خدا نے فرمایا سب سے اکرم خاندان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے۔ اب تم مدینے کے نام پوچھو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے ایران کا ہو، چاہے عراق کا ہو، جس خاندان میں پرہیزگاری ہے وہ اکرم خاندان ہے، واقعی عزت لیتا ہے، واقعی عزت دیتا ہے، واقعی عزت لے گا۔ رسول خدا نے نام نہیں دیا، اس لیے کہ اگر نام دے دیتے تو ہم سمجھتے وہی خاندان، اس کے بعد کوئی خاندان نہیں۔ آج بھی جس خاندان میں پرہیزگاری ہے وہ اکرم خاندان ہے، رسول کے نام نہیں۔ رسول نے قرآن کی آیت کو رکھتے ہوئے فرمایا سورہ حجرات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تمہارے درمیان سب سے اکرم میری نگاہ میں وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو یہاں پر نہ خاندانوں کی عزت چلے گی، نہ قبیلوں کی عزت چلے گی. واقعی عزت اگر کسی انسان کو جا کے پیش کرنا ہے تو وہ تقوی کی عزت لے کر جانا ہے، تقوی کی عزت لے کر جانا ہے. کتنے ایسے ان عزتوں کو واقعی عزتوں کا لحاظ نہ کر کے، چاہے حکومتی اعتبار سے ہوں، چاہے صوبائی اعتبار سے ہوں، چاہے شہری اعتبار سے، چاہے علاقائی اعتبار سے، صرف اپنی جھوٹی اور بناوٹی عزت کے لیے. جھوٹی عزت بیماری تو دے سکتی ہے، دوا نہیں دے سکتی. جھوٹی عزت بیماری تو دے سکتی ہے، معاشرے کو بیمار تو کر سکتی ہے، دوا نہیں دے سکتی. کتنے ایسے عہدیدار ہیں جن کو اپنی بناوٹی اور جھوٹی عزت کے خاطر لڑ کے عہدہ دے دیا گیا، آج بیماری پھیل رہی ہے. چاہے حکومتی اعتبار سے جس جگہ پر بھی ہو، عہدے ان لوگوں کو ملیں جو واقعی عزت دیتے ہو، واقعی عزت لیتے ہو. ورنہ صرف رسول خدا نے فرمایا، رسول خدا نے جو فرمایا، کون اکرم ہے کہ جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے. نہیں فرمایا جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس لوگ زیادہ ہے، جس کے پاس علم زیادہ نہیں، بلکہ جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہے. مرحوم مقبول الحاج جناب اکرم رضا صاحب، ان کے برادر جناب اسلم رضا صاحب، اسلم رضا صاحب، ان کے والد محترم جناب رحمان حسن صاحب کی مغفرت کے لیے، تمام شیعان حیدر کرار کی صحت و سلامتی کے لیے، میرے دوست جناب نقی رضا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے برادر جناب سمیر رضا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، کرو والا علی پور اور ہندوستان شاعر دربار شاہ نجف سے معروف آفتاب نظامت جناب ناطق علی پوری کی صحت و سلامتی کے لیے، حجت الاسلام المسلمین مسجد جعفریہ علی پور امام جماع و جماعت مولانا محفوظ رضا صاحب چلا کعبہ کی صحت و سلامتی کے لیے، اور میری صحت و سلامتی کے لیے باوجود بلند واقعی عزت کی طرف انسان دیکھے. ایک حدیث اور، اس حدیث کو ذکر کر کے مسائل کی طرف آئیں گے. رسول خدا نے فرمایا، لعن اللہ من اکرم الغنی لغنا. لعنت ہو خدا کے اس شخص پر جو کسی مالدار کا اکرام کرے مالدار ہونے کی وجہ سے. وَأَحَانَ الْفَقِيرَ لِفَقْرِهِ، اور نادار کی توہین کرے ناداری کی وجہ سے. تقوی کی وجہ سے. دیکھیں رسول خدا نے کیا بتایا، قرآن نے کیا بتایا، معیار تقوی ہے. اکرام کا معیار تقوی ہے، دولت کا ہونا اور نہ ہونا نہیں. پھر رسول خدا نے فرمایا، وَمَا فَعْلَ ذَلِكَ إِلَّا مُنَافِقٌ. مالدار کی عزت، اکرام اور فقیر کی توہین وہی کر سکتا ہے جو منافق ہے. مومن کبھی یہ کام نہیں کرتا، کافر بھی یہ کام نہیں کرتا. چلے کافر کھل کے کرے گا، لیکن انسان جب منافق ہو جاتا ہے تو یہ کام شروع کر دیتا ہے. پھر پیغمبر صاحب نے فرمایا، جو انسان یہ کام کرے روز قیامت فرشتے اس کو آواز دیں گے، یا عدو اللہ و عدو الانبیاء، اے خدا کے دشمن 1,34,000 انبیاء کے دشمن کو حساب کے لیے آ جاؤ. جو خطاب دے کے پکارا جائے گا انسان کو. اکرام کرے کوئی انسان کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی مالداری کو دیکھ کر. واقعی عزت کیا ہے، ہم کس عزت کے حامل ہیں. رسول خدا کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ میرے لیے تو نے راستہ بنا دیا، کیا کیا معجزات میں نے کر دیے، کیا میرے سے اکرم رسول بھی کوئی ہے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ آپ کا جو سوال ہے، آپ اپنے زمانے کے لوگوں کے اکرم ہیں. آخری رسول آنے والے ہیں جو میرے علاوہ سب کے اکرم ہیں. یا اللہ. پھر سوال بدلا حضرت موسیٰ نے، یا اللہ اگر حضرت پیغمبر اکرم ہیں انبیاء کے، تو آل کا کیا ہے؟ کیا میری آل سارے نبیوں کی آل سے اکرم ہے؟ تو
خدا نے جواب دیا موسیٰ جو مقام رسول کا تمام انبیاء کے مقابل میں ہے، رسول کی آل کا تمام رسولوں کی آل سے بڑا ہے۔ کسی نبی کا مقام رسول تک نہیں پہنچے گا اور کسی رسول کی آل کا مقام رسول کی آل کو نہیں پہنچے گا۔ اب حضرت موسیٰ نے 2 سوال کر لیے، تیسرا سوال کیا، یا اللہ یہ بتا دے مجھے کیا میری امت اکرم ہے ساری امتوں میں؟ نبیوں میں حضرت پیغمبر ہو گئے، آلوں میں رسول کی آل ہو گئی، کیا میری امت اکرم امت ہے تمام امتوں میں؟ تو اللہ نے جواب دیا، اے موسیٰ امت رسول میرا اور امتوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے کتنا فاصلہ ہے، میں کہاں امت ہے کہاں، جتنا مقام میرا اور امتوں کا ہے امت پیغمبر کا اور دیگر امتوں کا اتنا بڑا فاصلہ ہے، کبھی اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے ایک خواہش کی، یا اللہ اجعلنی من امت محمد، یا اللہ مجھے پیغمبر کا امتی بنا دے، رسالت لے لے مجھے رسول کا امتی بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ نظام خلقت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تمہاری ملاقات رسول کی امت سے جنت میں ہوگی، جنت میں چند ملاقات کرو گے۔ اب اپنا مقام دیکھیں، ہم کس مقام کے حامل ہیں، جس مقام و مرتبے کو موسیٰ جیسے پیغمبر نے دعا کر کے مانگا نہیں ملا، وہ مقام اور مرتبہ و عزت ہمیں بغیر مانگے ملی ہے۔ وہ مقام اور مرتبہ ہمیں بھی مانگے ملی ہے، ہم اس عزت کو زیادہ طاقتور بجان بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری عزتیں جو وقتیہ عزتیں ہیں، جو جھوٹی عزتیں ہیں، ان عزتوں کی طرف نہ آئیں، کریم بننے کی کوشش کریں۔ سب ہم اکرام اور کرام کا مقام پر آ جائیں۔ اس کے نیچے والا درجہ صرف دیکھے اور دکھاوے کا ہو سکتا ہے، دیکھے دکھاوے کا ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام اپنی روایتوں میں عرض کرتے کرتے ایک روایت آپ نے عرض کی، آپ کے زمانے کی بات کو دیکھتے ہوئے، من اکرمنی فقد اکرم من اکرم اولادی فقد اکرمنی، جو شخص بھی میرا اکرام کرے گویا کہ اس نے میری اولاد کا اکرام کرے، میری اولاد کی عزت کرے گویا اس نے میری عزت کی، میرے اولاد کی عزت، میرے آل کی عزت میری عزت ہے۔ میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے کہ میری امت میرے بعد میرے بچوں کا اکرام کرو، میرے بچوں کا احترام کرو، دلی احترام کرو، سچا احترام کرو، واقعی عزت کرو۔ رسول نے قل لا اسألکم علیہ اجرا بتایا، انما یرید اللہ بتایا، لحمہم لحمی بتایا، اکرم من اکرم اولادی بتایا، اس کے بعد بھی اتنا ظلم امت نے ڈھایا ہے رسول کے اولاد پر۔ اگر یہ کچھ نہ بتائے ہوتے تو کیا کرتی امت؟ اللہ آپ حضرات اگر مجالس میں سنا، آپ نے کتابوں میں پڑھا، تو آپ نے ضرور سنا کہ اہل بیت اعظام جب کربلا سے نکلے ہیں، کربلا کے بعد بہت کم بتایا ہے، جناب زینب نے یہ نہیں بتایا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، سب جگہ بتاتے تھے کہ ہم رسول کی اولاد ہیں، ہم اولاد رسول ہیں۔ کیوں یہ پہچان کرواتے تھے؟ اس لیے کہ تاکہ یہ حدیث یاد آ جائے، من اکرم اولادی فقد اکرمنی، ہم رسول کی اولاد ہیں، ہمارا اکرام ضروری ہے، ہمارا احترام ہے۔ یہ جو کام ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا حسین کے سینے پر شمر سوار تھا، امام نے شمر سے ایک سوال کیا، شمر میں کس کا نواسا ہوں جانتے ہو؟ کہا مجھے معلوم ہے محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ کہا جو کرنا ہے کہ تجھے جان لیا نا، یہ نہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ امام چاہ رہے تھے کہ یہاں پر شمر کو یہ حدیث یاد آ جائے، من اکرم اولادی فقد اکرمنی۔ اللہ اکبر۔ آخری فقرہ
جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اور اہل بیت کے کاروان کو شام کے دربار میں لے جایا گیا۔ 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، مختلف ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، سفراء آئے ہوئے تھے۔ یونان جو مسیحی ملک تھا یا مصر، کچھ ان علاقوں سے آیا ہوا ایک مسیحی حکومت کا سفیر تھا، وہ کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا، سونے کی کرسیاں تھی، مخمل کا فرش بچھا ہوا تھا، سب کے لیے بہترین انتظامات تھے۔ چہروں پر خاک، چہروں پر زخم، ایسی عالم میں کچھ اسیروں کو لایا گیا اندر۔ تو مصر کے اس مسیحی حکومت کے وزیر نے ان کی حالت دیکھ کر ایک سوال کیا شمر سے، اے شمر مجھے یہ بتا، اس لیے کہ میں واپس جا کے مجھے گزارش دینا ہے کہ میں نے جا کے کیا دیکھا، کیا ہوا وہاں پر، سارا مجھے جا کے حکومت کو رپورٹ دینا پڑتا ہے۔ یہ بتا من ای الآل هذا الاسرى، یہ اسیر کس قبیلے اور خاندان کے ہیں جو اس سوال میں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو شمر نے کہا، یزید نے کہا کہ ایسا سوال نہ کرو، تم جس کام کے لیے آئے ہو بیٹھو، جب محفل ختم ہو جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ، یہ سوال پوچھنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں جا کر کیا جواب دوں، مجھے حکومت کو جواب دینا پڑے گا، مجھے ضرور جواب چاہیے۔ تو کسی ایک نے آواز دی، من آل محمد هذا الاسرى، یہ اسرا محمد کی آل ہے۔ اس مسیح نے کہا کون محمد، کس کا کون محمد کی بات کر رہے ہو؟ آخری نبی محمد۔ تو وہ مسیح کی جلال میں آ کر اٹھ گیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ عیسیٰ کا انتقال ہوئے 600 سال ہو گئے، ان کا بچہ کہیں پر ہمیں مل جاتا ہے، ان کے آل کے 6 نسلوں کے بعد ہم اس کے پیروں کی دھول کو سرما بنا لیتے ہیں، تم اپنے رسول کے بچوں کے ساتھ یہ پردہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے اس محفل میں بیٹھنا ایک لمحہ گوارا نہیں ہے، تم بے غیرت ہو، تم بے حیا ہو، تم بے شرم ہو۔ جب اس مسیحی نے کہا تو یزید نے کہا اس کو لے جایا جائے باہر، اس کو قتل کر دیا گیا۔ ابھی قتل کر کے یہ منظر رکا ہی تھا، جناب زینب کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، یا ابنۃ لقا، اے ہمارے ہاتھوں سے آزاد شداؤں کے بچے، کیا یہ انصاف ہے؟ تیری عورتیں پردے میں، رسول کی جب جناب زینب نے اس منظر کو خاموش ہوتے ہوئے دیکھا، زینب نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ منظر ہلکا ہو جائے، فائدہ اٹھایا زینب نے، کہا یہ انصاف ہے کہ تیری عورتیں جس نے ہمارے سے کلمہ سیکھا ہے وہ پردے میں رہے، جنہوں نے کلمہ سکھایا ہے وہ باہر آ جائے، بے پردہ رہے، ان پر ظلم کیا جائے۔ جیسے ہی یہ بات کہا، یزید نے کہا، حکم دیا کہ حملہ کیا جائے، جناب زینب پہ وار کیا جائے، خاموش کیا جائے۔ جیسے ہی تلوار لے کے جناب زینب کے قریب پہنچا ظالم، اس کا سپاہی جناب فضہ درمیان میں آ گئی۔ زینب پر اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھے گا جب تک فضہ زندہ ہے، پہلے فضہ کا گلا کاٹو، اس کے بعد زینب تک پہنچنا۔ میں فاطمہ کو کیا جواب دوں گی؟ یہ فاطمہ کی امانت ہے میرے ہاتھ، یہ امانت فاطمہ ہے۔ جیسے فضہ کو درمیان میں کھڑا ہوا دیکھا، یزید نے اشارہ کیا، یہ تو کنیز ہے، اس کا کیا مقام، اس پر بھی حملہ کیا جائے۔ ابھی حملہ کرنے کے لیے تلوار اٹھایا ہی تھا، فضہ نے درباریوں کی طرف دیکھا، کچھ حبشہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فضہ نے کہا تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ تمہارے ملک کی ایک کنیز پر حملہ ہو رہا ہے، تم بیٹھ کر دیکھ رہے ہو؟ سارے حبشی کھڑے ہو گئے۔ اب زینب سلام اللہ علیہا نے اس مسیحی کے منظر کو بھی دیکھا، اس منظر کو بھی دیکھا، کچھ نہیں کہا، نجف کر اٹھ کر کے کہا، بابا تمہاری بیٹیوں کی غربت دیکھو، مسیحیوں کا ساتھ دینے والے، کنیزوں کا ساتھ دینے والے، لیکن آل رسول کی حمایت میں کوئی اٹھنے والا نہیں۔ بابا میں غربت کو بھی برداشت کر لوں گی، میں دین کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلمون الذین ظلموا یوم التقیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم